الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرماتے ہوئے یہاں آپ کی 4 صفات مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ 4 صفات ہم نے سمجھنی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ رب العزت نے امیین میں یعنی ان لوگوں میں جو بنیادی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے اور پڑھنا اور لکھنا ان کا مزاج بھی نہیں تھا، ان میں اپنا پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، اور اس رسول نے وہاں 4 کام کیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1 قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا۔ ویزکیہم، ان کی اصلاح کی، دل کا تزکیہ کیا، ان کے دل کو پاک اور صاف کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم کا معنی اور مطلب سمجھایا۔ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے مبارک عمل سے شریعت پر عمل کرنا سکھایا۔ یہ 4 صفتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کے الفاظ ان کے سامنے پڑھے تاکہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، تاکہ وہ ہر وقت شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی حکم شرعی آئے تو فوراً لبیک کہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا مفہوم، قرآن کریم کا مطلب سمجھایا۔ وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے مبارک عمل سے ان کو شریعت پر عمل کر کے دکھایا جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو یہ 4 کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر کیے امیین میں جنہوں نے آپ کا مبارک کلمہ پڑھا تو انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ امیین ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 کام اپنے بعد والوں میں چھوڑے، جو صحابہ کرام کے بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے،
آپ نے قرآن کریم کے الفاظ بھی سکھائے، آپ نے تربیت بھی فرمائی، آپ نے قرآن کریم کا مطلب بھی سمجھایا، اور آپ نے قرآن کریم پر عمل کرنا اپنے مبارک عمل سے سکھایا۔ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے یہ پیغمبرانہ کام بعد میں کرنے ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام انبیاء ہیں، اور آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو علماء یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ وَلَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، نبی اپنے جانے کے بعد درہم اور دینار، مال اور دولت کا وارث بنا کے نہیں جاتا، بل ورثوا العلم، نبی علم دے کر جاتے ہیں، علم ان کی وراثت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے وارثین علماء کرام ہیں۔ علماء کرام نے یہ کام کرنے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ بھی بتانے ہیں، اور تربیت بھی کرنی ہے، اصلاح بھی کرنی ہے، تزکیہ بھی کرنا ہے، اور قرآن کریم کا مطلب، معنی، مفہوم، تفسیر بھی سکھانی ہے، اور والحکمہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، سنت مبارک بھی امت کے سامنے لانی ہے۔ اب ظاہر ہے پیغمبر پاک کا وارث تو عالم ہے۔ عالم سے مراد صرف علوم کے الفاظ پڑھنے والا نہیں، ان کے پاس الفاظ بھی ہوں علم کے، اور ان کے پاس روح بھی ہو علم کی، علم کا ظاہر بھی ہو، علم کا باطن بھی ہو، الفاظ بھی ہوں، حقیقت بھی ہو، ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، بنیادی علم قرآن کریم ہے، اس کے بعد حدیث مبارک ہے، اس کے بعد فقہ مبارک ہے، یہ بنیادی علوم ہیں۔ علم القرآن، علم الحدیث اور علم الفقہ، یہ بنیادی، اور ان تینوں علوم کا جو خلاصہ ہے، ان میں سب سے اہم ترین چیز عقائد ہے، سب سے اہم ترین چیز عقائد ہیں، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اور اس کے بعد اخلاق ہیں۔ عقیدہ وہ ہے جو انسان کے قلب میں ہے، اور عمل وہ ہے جو انسان کے بدن سے ہے، اور خلق انسان کی قلبی کیفیت ہے جو انسان کو عمل پر انگیختہ کرتی ہے، انسان کو عمل پہ مجبور کرتی ہے، انسان کو عمل کی ترغیب دیتی ہے، خلق اس کیفیت کا نام ہے۔ اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علماء کرام اہتمام کے ساتھ عقائد پر دسترس حاصل کریں، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اپنے عقائد پر جو شبہات ہیں ان شبہات کو صاف کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے مرکز اہل السنت والجماعہ سرگودا پاکستان میں تخصص فی التحقیق والدعوہ شروع کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی 14 سال ہو گئے ہیں، اور 600 سے زائد علماء کرام تخصص کر کے وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس سال بھی تقریباً 62-63 علماء وہاں تخصص فی التحقیق والدعوہ کے اندر زیر تعلیم اور زیر تربیت ہے۔ تو اس سال ہم نے مشاورت کے ساتھ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا آغاز کیا، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم اپنی آواز ان تک پہنچا دیں، اور وہ لوگ عقائد کو سیکھیں، علماء اپنی تربیت حاصل کریں، اور عقائد میں پختگی پیدا کریں، عقائد کو اصولوں کے ساتھ سیکھیں، عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اور عقائد کو بیان کرنا سیکھیں، عقائد کو بیان کرنے والی زبان لیں،
عقائد کو واضح اور صاف اور شفاف کر کے امت کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے ہم نے تخصص کا آغاز کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالی اس وقت 20 ممالک کے 422 کے لگ بھگ علماء اس تخصص کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، ہمارے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور پوری امت میں ایک بیداری کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ علماء کی ذمہ داری ہے عقائد، اسی طرح ذمہ داری ہے کہ فقہ پر عبور حاصل کریں، اور علماء کرام باقاعدہ فقہی مسائل پر دسترس حاصل کریں، عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اچھی طرح پڑھیں، اور عوام کے سامنے ان مسائل کو احسن طریقے سے بیان کریں، احسن طریقے سے پیش کریں۔ اور پھر تیسرا نمبر، اخلاقی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنا تصفیہ، یہ از حد ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ علماء کرام کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالیٰ اس کا پورا اہتمام ہے کہ تزکیہ بھی ہو، نظریہ بھی ہو، نظریہ بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو، یعنی عقائد میں بھی پختگی ہو، نظریاتی طور پہ علماء کرام مضبوط ہوں، اور تزکیہ اور تربیہ یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی علماء کرام نہایت پختہ اور مضبوط ہو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے امت کی قیادت کرنی ہے، جن لوگوں نے امت کو لیڈ کرنا ہے، جن لوگوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، بنیادی طور پہ ان کا عقائد میں، اعمال میں اور اخلاق میں پختہ ہونا از حد ضروری ہے۔ ہماری خواہش ہے اور تمنا ہے، اور صرف زبانی تمنا نہیں ہے، باقاعدہ اس پر عملی محنت ہے کہ پوری دنیا میں محنت کر کے علماء کرام کی ایک جماعت تیار کر دی جائے جو عقائد میں بھی پختہ ہوں، جن کی مسائل پر بھی دسترس ہو، اور جن کی اخلاقی تربیت بھی ہو، ان کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہو، ان کے پاس مسائل کا حل کا دارالفتاح بھی ہو، ان کے پاس اخلاقی تربیت کے لیے خانقاہ بھی ہو، اور یہ چیز پوری دنیا میں عام ہو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں ان علماء کرام پر کہ جو حضرات ہمارے ساتھ اس میدان کے اندر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی تحریک دنیا میں دو چیزیں مانگتی ہے، نمبر 1 افراد، نمبر 2 اموال۔ افراد کام کرنے کے لیے اور اموال ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب یہ دو چیزیں اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں تو کام کرنا سہل ہو جاتا ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، کام کو آگے پھیلانا ذرا انسان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ آگے لے کر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں، یہی زور لگا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے چونکہ تخصص فی العقائد اسلامیہ چل رہا ہے، عقائد کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اصول مناظرہ پیش کیا گیا ہے، اصول عقائد میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، مولانا کلیم اللہ حنفی صاحب زیدہ مجدہ نے اصول تفسیر پڑھائے ہیں، مفتی شبیر حنفی صاحب زیدہ مجدہ آپ کو اصول افتاء پڑھا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ صفات باری پر تفصیل سے بات ہوگی، پھر آپ کی خدمت میں اللہ چاہے گا اصول حدیث، اصول تاریخ، اور یہ اصول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر عقائد پر شرح و بس کے ساتھ گفتگو ہوگی، وقت ہوگا تو عقائد پر چند کتب بھی آپ کو پڑھا دی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اسباق پڑھتے رہے تو اس 1 سال کے تخصص میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کو علمی اعتبار سے کتنا فائدہ ہوا ہے، عقائد میں پختگی کتنی آئی ہے۔ باقی ہماری خواہش تھی کہ خانقاہی ماحول ہو، خانقاہی مزاج ہو، تربیت ہو، ضرورت تھی، ہماری ضرورت تھی، اور اس پر داعیہ یہ پیدا ہوا کہ ہمارے متخصصین
جو تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اندر شریک ہیں، ان میں سے کئی ایک حضرات نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ بیعت کریں اور اس سلسلے کے اندر شامل ہوں۔ ہمیں خوشی ہے آپ تشریف لائے، ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ تو مناسب سمجھا کہ چند ایک باتیں پہلے کر دی جائیں اور اس کے بعد پھر بیعت اور یہ ساری باتیں سمجھا دی جائیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، عقائد کی محنت کے لیے درسگاہ ہو۔ نمبر 2، مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء ہو۔ نمبر 3، اخلاق کی تربیت کے لیے خانقاہ ہو۔ بس یہ 3 چیزیں علمی حوالے سے ہم پوری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ عقائد کے لیے درسگاہ، مسائل کے لیے دارالافتاء اور اخلاق کے لیے خانقاہ۔ یہ 3 چیزیں جب ایک جگہ پر میسر ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اس کا شکریہ کیا ادا کروں گا، آپ اس کا کیا شکر کریں گے؟ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ بحمدللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں عقائد کے لیے درسگاہ بھی ہے، مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء بھی ہے اور اخلاقی تربیت کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور اب پوری دنیا پہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے لیے ای مرکز کے تحت یہ تینوں چیزیں ہم آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ بحمدللہ تعالی پوری دنیا میں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نظم بنا دیا ہے جس کے تحت آپ مسئلہ لکھیں وہ آپ کو جواب ملے گا، عقیدہ پوچھیں آپ کو بتایا جائے گا، بیعت کرنا چاہیں تو بیعت کی جائے گی۔ یعنی اتنا آسان نظام بنا دیا ہے کہ آپ کے ایک میسج پر عقیدے کا جواب بھی ہے، ایک میسج پر مسئلے کا حل بھی ہے، ایک میسج پر بیعت بھی ہے۔ کیا آسانی پیدا کی گئی ہے، میڈیا کو صحیح طریقے پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پوری دنیا میں اسی طرح ایک افراد کی کھیپ، افراد کی جماعت تیار ہو جائے کہ جو اس کام کو سیکھ لیں، اور ان میں سے ہر ایک کے موبائل میں عقائد کی درسگاہ بھی ہو، مسائل کے حل کا دارالافتاء بھی ہو، اخلاقی تربیت کی خانقاہ بھی ہو، ہر آدمی کام کرے۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے آدمی خود سیکھے، اپنی خود تربیت کروائے، خود اپنے آپ کو بنائے، خود انسان خود کو سنوارے اور پھر آگے کام کرے۔ خود کا سنورنا بہت ضروری ہے۔ 2 باتیں میری اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے اصلاح، ایک ہے فکر اصلاح۔ اپنی اصلاح فرض ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر فرض ہے۔ اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس لیے جب عقائد پڑھیں، جب مسائل سیکھیں، علوم میں ترقی ہو، اس پر انسان فخر، کبر، عجب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ شکر کی توفیق ملتی ہے۔ اور تربیت ہو تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو اس قدر جہالت ملی ہوئی تھی، مجھے اس مسئلے کا بھی نہیں پتہ تھا، مجھے اس عقیدے کا بھی نہیں پتہ تھا، مجھے اس دلیل کا بھی نہیں پتہ تھا۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، مجھے اس عقیدے کا پتہ بھی چلا ہے، مجھے اس دلیل کا پتہ بھی چلا ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ بھی چلا ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب تربیت نہیں ہوتی، ایک عقیدے کا پتہ چل جائے، عقیدے پر دلیل کا پتہ چل جائے، شبہ کا ازالہ ہو جائے، تو انسان فخر، کبر، غرور اور عجب کا شکار ہوتا ہے، تعلی کا شکار ہوتا ہے۔ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اور جب تربیت ہو، پھر زبان ملے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دماغ ملے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
دلائل ملیں، اللہ کا شکر کرتا ہے، حلقہ بڑھ جائے تو انسان کا سر شکر سے خدا کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا، تیرا کرم ہے تو نے یہ بھی دیا۔ اور جب یہ شکر کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ جب تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور تم میری نعمتوں پر شکر بھی کرو، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ میں تمہیں ذلیل کیوں کروں گا؟ اللہ تمہیں رسوار کیوں کرے گا؟ اس لیے عقائد پختہ ہوں، مسائل آتے ہوں، اخلاقی تربیت ہو، انسان اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کو بیعت کر کے کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اصلاح کروانی چاہیے، لیکن دین کا کام کرنے والے دعات، مبلغین، خصوصاً علماء کرام کے اوپر بقیہ حضرات کی نسبت زیادہ ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں، خود کو کسی کے حوالے کریں اور بیعت کریں، اپنی صلاح کریں اور اپنی تربیت کروائیں۔ اس لیے اگر آدمی کے پاس علم بھی ہو، دماغ بھی ہو، زبان بھی ہو اور امت کی اصلاح کے لیے میدان میں اترے اور اپنی اصلاح نہ ہو، تو حضرت مولانا ابرالق ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ اس کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جو طاقتور ہے لیکن اس کا کوچوان نہیں ہے، یا کوچوان کمزور ہے، وہ تانگے کو لے کر دوڑے گا تو تانگا کسی جگہ مارے گا، کسی پول میں، کسی کھمبے میں، کسی درخت میں، اور خود بھی تباہ ہوگا، ساری سواریوں کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا اس کا کوچوان تگڑا ہونا چاہیے، کوچوان تگڑا ہونا چاہیے۔ اور حضرت فرماتے کہ اس عالم کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے روڈ پر کوئی بڑا ٹینکر جا رہا ہے اور اس کے ٹینک میں 1000 گیلن ڈیزل موجود ہے، وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا ہے، کہا جی اس کی ٹینکی میں ڈیزل ڈال دو۔ ابھی تمہاری ٹینک میں تو 1000 گیلن موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جب ٹینکی میں ڈیزل ہوگا تو 1000 گیلن والے ٹینکر کو لے کر یہ چلے گا، اور جب ٹینکی میں ڈیزل نہیں ہوگا تو 1000 گیلن والے ٹینکر کو لے کر کیسے چلے گا؟ اس لیے جس عالم کے پاس علم کا بڑا ٹینک موجود ہے، اس عالم کی اپنی دل کی ٹینکی میں تقوی، ذکر اللہ اور اخلاص کا ڈیزل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علماء کے ذمہ ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بیعت ایسے شیخ سے کریں جن سے آپ کا مزاج بھی ملتا ہو اور جن سے آپ کا رابطہ بھی ہوتا ہو۔ مزاج نہ ملے، بیعت کا نفع تب بھی نہیں ہوتا، اور رابطہ نہ ہو اور بیعت کا نفع تب بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک شیخ سے بیعت ہے لیکن رابطہ نہیں ہے تو بیعت کسی دوسرے سے کر لیں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، جو حضرات مجھ سے بیعت ہیں ان کا مجھ سے مزاج نہیں ملتا، شیخ بدل لیں۔ مجھ سے بیعت ہے اور رابطہ نہیں ہوتا، اپنا مرشد بدل لیں۔ اس لیے کہ مقصود بیعت سے اپنی اصلاح ہے۔ مزاج نہیں ملتا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی، اور رابطہ نہیں ہوتا تب بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ مزاج اور رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال عارف باللہ حضرت اقدس شاہ کی مختار نور اللہ مرقد فرمایا کرتے کہ دیکھیں، آپ بلڈ اس کا لیں گے جس کا بلڈ گروپ آپ سے ملتا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کا بلڈ لینا ہے بندہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ خون اس کا لیں جس کا خون گروپ ملتا ہے۔ جب خون گروپ نہیں ملتا تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اور جب کسی شخص سے بیعت کر لیں تو پھر اس کا اہتمام کریں کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالیٰ بیعت ہونے کے لیے آئے۔ میں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بیعت نہ کریں۔ کہ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بیعت تو مرشد کی کرتے ہیں، اور پیر ایسا ہو تگڑا جو کان بھی مروڑ سکے۔ حضرت آپ تو بڑے ہیں،
میں آپ کے کان کیسے مروڑوں گا؟ یہ مزاحن بات فرمائی۔ خیر وہ حضرت ہی سے بیعت ہوئے، تو جو شخص بیعت ہوتا ہے وہ خود کو شیخ کے حوالے کرے، شیخ کے رگڑے برداشت کرے، اور جو بیعت کرتا لیتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے مرید کو رگڑا لگائے، کان کھینچے، اس کی صلاح کرے، اس کو کھینچ کے رکھے، اس کی غلطی علم کے اندر آئے تو غلطی کی نشاندہی کرے اور اس کو سمجھائے کہ تو نے غلط کیا ہے، تاکہ اس کو اصلاح کی توفیق ہو۔ اور جب بیعت کریں تو پھر بیعت کا مقصد گناہوں سے جان چھڑانا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہے، اپنے شیخ کو لکھ کر بتائیں یہ میرا گناہ ہے، میرا عیب ہے جو نہیں چھوٹ رہا۔ اب ہمارا ذہن کیا ہے؟ اگر اپنا عیب بتایا تو شیخ کیا سمجھے گا؟ میں تو عالم ہوں، میں تو مولانا ہوں، میں تو خطیب ہوں، میں تو ادیب ہوں، میں تو مقرر ہوں، میں تو مناظر ہوں، میرے بارے میں کیا ذہن بنائے گا؟ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اس چال کو سمجھو، شیطان کے اس مکر کو پھینکو اور اپنے شیخ کو اپنا عیب بتاؤ۔ اور جب آپ اپنے نفس کو یہ بات بتائیں گے کہ میں نے اپنا جرم اپنے شیخ کو بتانا ہے، آپ کا نفس جرم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، چھوڑنا شروع کر دے گا، بھئی اس نے تو بتانا ہے تو میں کیوں کروں؟ تو بتائیں، اور یہ ذہن نہ بنائیں کہ میرا شیخ مجھ سے نفرت کرے گا۔ عارف باللہ حضرت اقدس میرے مرشد شاہ کی محمد اختر نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے، کم از کم شیخ کو ماں کی طرح سمجھو۔ اگر ماں کے علم میں ہو کہ میرے چھوٹے بچے کے پیمپر میں شلوار میں پخانہ ہے تو ماں اس کی بھو کو سونگھ کر اس کو صاف کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی۔ اگر ماں کے علم میں آ جائے اور ماں کو سونگھنے سے اندازہ ہو جائے کہ پیمپر میں پخانہ ہے، وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے کی نجاست کو صاف کر کے بچے کو پاک کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی۔ بالکل اسی طرح جب شیخ کے علم میں آئے میرا فلاں مرید فلاں گناہ میں مبتلا ہے، وہ گناہ کو ختم کر کے اور اس کو نجاست، گناہ کی نجاست صاف کر کے مرید کو پاک کرنے کی فکر کرتا ہے، اپنے مرید سے نفرت ہرگز نہیں کرتا۔ اور جب کوئی مرید اپنے شیخ کو اپنا گناہ بتائے تو شیخ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ اس کو فکر ہے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ ایک مجھ سے بیعت والے شخص سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ گناہ بتائیں، جبکہ شریعت میں تو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے رات گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، یہ گناہ کسی کو بتا کے پردہ مت پھاڑو، آپ کہتے ہیں بتاؤ۔ میں نے کہا بات سمجھو، شریعت کو سمجھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ منع کا مطلب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر دوسروں کو بتا کر گناہ کی لذت لیتا ہے، اپنے گناہ پہ گواہ بناتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن گناہ کر کے کسی اپنے بڑے کو بتانا کہ میں اس گناہ سے جان نہیں چھوٹ رہی، مجھے بتائیں کیسے چھوٹوں، چھوڑو، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے گناہ ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے اور آپ نے عرض کیا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے فرمائے میں کیا کروں، مجھے فرمائے میں کیا کروں؟ تو صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے، اللہ کے نبی ان کو پاک کرتے گناہوں سے، تو اپنا جرم بتائیں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ یہ تو معاملہ ہے گناہوں سے بچنے کا، جان چھڑانے کا، گناہ چھوڑ کے دین کا کام کریں۔ آپ کو دیکھیں خلوت میں جلوت کا مزہ آئے، آپ پھر اپنی لذت دیکھیں، آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ اپنے دل کی خوشیاں دیکھیں، اور گناہ کر کے جینے والا یہ دل کی خوشیاں کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور گناہوں کو چھوڑ کر جینے والا یہ دل کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ وقتی طور پہ گناہ چھوڑنے پر دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن برداشت کرنے پر اللہ وہ دل کو خوشیاں عطا فرماتے ہیں کہ انسان اس کی پھر عرصہ تک لذت محسوس کرتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، من ترکہا مخافتی فقد ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جو شخص اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر سے اس نظر کو کنٹرول کرتا ہے، میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت اور مٹھاس دیتا ہوں جو اس کا دل محسوس کرتا ہے۔ اب بظاہر اس حدیث پر اشکال یہ ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور ضبط کیا اور نہیں دیکھا تو حلاوت دل کو مل رہی ہے، جب اس نے اپنی آنکھ کو بند کیا
تو آنکھ کو لذت ملنی چاہیے، بند آنکھ کو کیا تو دل کو حلاوت کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ اچھی طرح واضح نشین کر لو۔ جب انسان کسی خوبصورت جسم پہ نگاہ ڈالتا ہے یا اس کی نگاہ پڑتی ہے اور حرام تھی، اس نے فوراً نگاہ کو کنٹرول کیا، اس نگاہ کو روکنے سے چوٹ دل پہ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ انعام بھی اس کا پھر دل کو عطا فرماتے ہیں، چونکہ مشقت دل نے برداشت کی ہے۔ پھر اللہ خوشیاں دیتے ہیں، اللہ لذتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرمائے، جو بیعت کا مقصد ہے وہ سمجھیں۔ نمبر 2، شیخ کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں، اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے یہاں اذکار کچھ زیادہ نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت، حافظ ہے تو 1 پارہ، نازلہ خوان ہے تو کم از کم 1 پاؤ، کیا دیر لگتی ہے؟ فجر کے بعد سورہ یاسین، کیا دیر لگتی ہے؟ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، کوئی دیر نہیں ہے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک، کوئی دیر نہیں ہے۔ دقت ہے دونوں عشاء کے بعد پڑھ لو، دونوں مغرب کے بعد پڑھ لو۔ جمعہ کے دن سورہ کاف، کیا دیر لگتی ہے؟ 12 تسبیحات مشکل ہیں، 3 تسبیحات پڑھ لو۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک۔ یہ اذکار ہیں، 5 منٹ نہیں لگتے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ ذکر ہر حال میں کرنا ہے، باوضو ہو بہت اچھا، مسجد میں ہو بہت اچھا، تہجد کا وقت ہو بہت اچھا، خلوت ہو بہت اچھا، خلوت نہیں تو جلوت میں کرو، مسجد نہیں تو گھر کرو، گھر نہیں تو بازار کرو، کھڑے بیٹھے نہیں تو کھڑے ہو کر کرو، کھڑے نہیں تو چلتے چلتے کرو، باوضو نہیں تو بے وضو کرو، چھوڑنا نہیں ہے۔ خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل کریں۔ ایک قطرہ پتھر پہ گرے، وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اللہ کہتے رہو، دل کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ میرا ایک جگہ بیان تھا، بیان کے بعد بیعت کی باری آئی تو ایک شخص مجھے کہنے لگا بیعت کو تو دل کرتا ہے لیکن ہم اذکار نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا آپ 24 گھنٹے میں 1 بار کہہ سکتے ہو اللہ، کہا جی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا 24 گھنٹے میں 1 بار کہہ لیا کرو اللہ، لو اتنا کافی ہے، کر لو بیعت، یہ کیا مشکل ہے؟ اور بھائی 1 مرتبہ اللہ کہنے میں اتنی طاقت ہے کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی۔ 1 مرتبہ اللہ کہنے میں اتنی طاقت ہے، آپ اندازہ فرماؤ خدا نے کیا تاثیر رکھی اپنے نام مبارک میں۔ اس لیے اذکار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور المرقد فرمایا کرتے تھے بیعت کے بعد 2 چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1 اپنے حالات کی اطلاع، نمبر 2 مرشد کی ہدایات کی اتباع۔ اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی ہدایات کی اتباع۔ اپنے حالات کی اتباع کریں اور خانقاہ سے آنے والی ہدایات کی اتباع کریں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں نے اس لیے گزارش کی بھئی میری منشا ہے ایسے علماء تیار ہو جائیں کہ جن کے پاس علم عقائد کی درسگاہ بھی ہو، مسائل کے حل کا دار افتاء بھی ہو اور اخلاق اور تزکیہ کی خانقاہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے نالائق کو بھی قبول فرمائے۔ ہم اس کام کو لے کر بڑھیں اور آگے نکلیں اور ذکر کا مزاج بنائیں، پروپیگنڈے سے مت ڈریں، دائیں بائیں مت دیکھیں، فلاں نے یوں کہا تو فلاں نے یوں کہا، اس کی پرواہ نہ کریں۔ ذکر کا بہت اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، ذکر کرنا سیکھیں۔ جب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، ذکر نفی و ثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ کہتے وقت تصور کریں میں اپنے دل سے اللہ کے ما سوا کی محبت کو نکال رہا ہوں۔ الا اللہ کہتے وقت تصور کریں میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اسی طرح یہ 200 مرتبہ، آپ کو جتنی سہولت اتنی بار کہہ لیں۔ پھر 400 مرتبہ ذکر اثبات، صرف اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر 600 مرتبہ ذکر اسم ذات 2 ضربی، ذکر اسم ذات یعنی اللہ کے نام کا ذکر 2 ضربی، ضرب کہتے ہیں جھٹکے کو، 2 مرتبہ اللہ کہیں دل پر جھٹکا مار کے، اور گنتی میں 1 مرتبہ گنے۔ جب اللہ اللہ کہنے لگے تو پہلی مرتبہ اللہ کہتے وقت جل جلالہ کہہ لیں، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ 12 تسبیحات، ایک تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی کی بھی کر لیں، 1 ضربی اللہ 1 بار، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا مقصد ہم نے آگے بڑھنا ہے، ابھی رکنا نہیں، یعنی کسی کے پاس وقت ہو، ذکر کی لذت ہو، اضافہ کرنا چاہے تو 12 تسبیحات پڑھ کے چھوڑ دے، آگے جتنا اضافہ کرنا ہے ذکر اسم ذات 1 ضربی کرتے رہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی ہم بس تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ مجلس سے ذکر بھی ہو جائے، اس کے بعد جن احباب نے بیعت کرنی ہوگی بیعت کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جن حضرات نے بیعت کرنی ہو وہ پہلے کلمات توبہ اور پھر کلمات بیعت کو میرے ساتھ پڑھ لیں. جو حضرات کسی اور شیخ سے بیعت ہوں
وہ کلمات توبہ صرف کہہ لیں، اور جن کا بیعت کا ارادہ ہو یا پہلے سے بیعت کی ہوئی ہو مجھ سے، وہ کلمات بیعت بھی کہہ لیں۔ پہلے کلمات توبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ آگے کلمات بیعت وہ کہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں مجھ سے یا پہلے سے مجھ سے بیعت کی ہوئی ہے۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دعا مانگ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا طيبا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اولاد کو اور گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی، بچوں کی، سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم، وہ نیک اعمال جو تیری محبت کا ذریعہ ہیں اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور برے اعمال جو تیری ناراضگی کا سبب ہیں اے اللہ تو ان کو ہم سے اے اللہ دور فرما دے، ہمیں ان سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس تخصص فی العقائد الاسلامیہ کو اپنے کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا دے، پورے عالم کے لیے مفید بنا دے، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ اے اللہ اس محنت کو اپنے بندوں کے یہاں محبوب بنا دے، اپنے دربار میں مقبول بنا دے۔ اے اللہ تمام قسم کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو ساتھی بیمار ہیں صحت عطا فرما، کسی کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہو اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ میں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، پورے عالم میں افراد علماء کرام کی ایسی جماعت تیار فرما دے اے اللہ جو تیرے دین کے داعی بھی ہوں، تیرے دین کے مبلغ بھی ہوں، اللہ کریم و متکلم بھی ہوں، اے اللہ کریم و فقیہ اور مفتی بھی ہوں، اے اللہ مرشد اور شیخ طریقت بھی ہوں۔ اے اللہ ایسے افراد پیدا فرما دے
جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے پورے عالم میں نکلیں، پوری دنیا میں نکلیں، اے اللہ تو ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو دعائیں کی ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔